میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے غلطی سے اور یاد آ جائے، تو جب تک ہم نے کوئی بات چیت نہیں کی، کسی سے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے، سینہ نہیں پھرا ہے قبلے کی طرف سے، اور اتنی تاخیر بھی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں 3 مرتبہ آدمی آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکے، تو ابھی یہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور باقی نماز ثنا پڑھے، سبحانک اللہم، اور سورت ملائے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے۔ اس کے بعد میں جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، 1 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، جتنی بھی رکعتیں اس کی فوت ہو گئی تھیں ان کو ادا کر کے التحیات پڑھ کے اس کے بعد میں سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کی بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد ہم کو کوئی دوسرا انسان بتا رہا ہے کہ بھئی تمہاری تو نماز چھوٹ گئی تھی، یعنی کسی کے بتانے پر ہم کو یاد آیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز کو دہرانا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا چاہیے تھا، مگر ہم نے غلطی کی اور کھڑے ہونے لگے، تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پوری طرح نہیں کھڑے ہوئے بلکہ بیٹھنے کے قریب ہیں تو پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر قریب بیٹھنے کے ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اس وقت جو ہے جب ہم قریب بیٹھنے کے ہوں گے تو اس وقت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر کھڑے ہونے کے قریب ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ اٹھ چکا ہے انسان، تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ گو بیٹھنے کی بھی اجازت ہے لیکن سجدہ سہو اب واجب ہو گیا، کیونکہ آدھے حصے سے رکوع کھڑے ہونے کی مقدار میں، قیام میں اور تشہد میں جتنی دوری کا فاصلہ ہوتا ہے اس دوری سے فاصلہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا، تو اب یہ اگر بیٹھ بھی جائے گا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور کھڑا ہو جائے گا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کے بغیر اب چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو کھڑے ہونے سے قریب ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ اٹھ چکے ہیں، تو پھر کھڑے ہی ہو جائیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اس طرح سے 2 رکعت پر بیٹھ کر التحیات پڑھ کر اٹھنا چاہیے۔ پہلی بات تو وہ بتائی میں نے، دوسری کہ 2 رکعت پہ ہمیں بیٹھنا تھا لیکن کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ ہے، یہ اب جو بتا رہا ہوں، التحیات پڑھ کر ہمیں اٹھ جانا چاہیے تھا، ہم نے درود شریف پڑھ لیا، تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر پوری درود شریف نہیں پڑھی تو بعض علماء حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہم کہا ہے تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اکثر و بیشتر علماء حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہم صلی علی، اگر یہاں تک پڑھا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر محمد کہہ دیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بہرحال اختلاف سے بچنے کے لیے اگر ہم نے التحیات کے بعد میں کچھ پڑھ دیا ہے تو بہتر بات یہ ہے کہ پھر سجدہ سہو کر لیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے، مثلاً
سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، پھر 2 رکعت پر بیٹھنا بھی بھول گیا اور اتحیات پڑھنا بھی بھول گیا، غرض کہ واجب چھوٹ گئے، یعنی کئی واجب جو ہے چھوٹ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ واجب کئی چھوٹنے کی وجہ سے کئی سجدے نہیں ہوں گے، بلکہ سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہوتے ہیں وہی کئی غلطیوں کی تلافی کے لیے کافی ہیں۔ 2 ہی سجدے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ 2 واجب چھوٹ گئے یا 4 واجب چھوٹ گئے تو 4 سجدے کریں، 6 واجب چھوٹ گئے تو 6 سجدے کریں، بلکہ کئی واجب چھوٹ گئے ہیں، یعنی 1 واجب چھوٹے تب بھی 2 ہی سجدے کرنے پڑیں گے، اور زیادہ واجب چھوٹیں تو بھی 2 ہی سجدے ہوں گے سجدہ سہو کے۔ ایسے ہی یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب الحمد پڑھ لے، اس کے بعد سورت ملانے کے لیے پڑھنا شروع کرے مگر اٹک گئے، یاد نہیں آ رہا ہے، اب آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا، چلا ہی نہیں جا رہا، تو ایسی صورت میں اگر بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھ لیا ہے، خوب غور سے سن لیں، اگر ایک بڑی آیت قرآن کریم کی اور یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہم نے قرأت کر لی ہے تو رکوع میں چلے جائیں، نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس میں کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ہم نے ملانی شروع کی، یا قرآن میں سے کہیں سے بھی ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور ہم ایک بڑی آیت پڑھنے کے بعد یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنے کے بعد میں بھول گئے، یاد ہی نہیں آ کے دے رہا ہے، تو بہتر بات یہ ہوگی کہ ہم رکوع کر لیں، اور رکوع کرنے کے بعد میں پوری نماز کر لیں، نماز پڑھ لیں، یا دوسری رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو، جیسے بھی ہو، تو آپ جانیں جو کون سی رکعت میں جو ہے اٹک آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر ایک آیت اور 3 چھوٹی آیتیں آدمی نے پڑھ لی ہیں، بڑی ایک آیت اور چھوٹی 3 آیتیں، تو رکوع اس کی قرأت کی جو مقدار حدیث شریف میں فرض کی ہے وہ پوری ہو چکی ہے، تو اب چاہیں تو رکوع کر لیں اور چاہیں تو کہیں دوسری جگہ سے پڑھ لیں، تو نماز جو ہے اس طرح سے رکوع میں جانے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر اتنی مقدار نہیں پڑھا ہے قرآن کریم اور جو سورت شروع کی ہے وہ چل نہیں رہی ہے، یعنی یاد نہیں آ رہا ہے اسے، تو اسے چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ لیں۔ انا اعطینا پڑھی، انا اعطینا کل کوثر کہہ کے بھول گیا، نہیں یاد آ رہا ہے، ذہن حاضر نہیں تھا، کوئی بات ہو گئی، تو قل هو اللہ پڑھ لیں۔ ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں پورے قرآن کریم کے لیے، جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، ہم پڑھتے پڑھتے جو ہے 1 آیت پڑھ کے یا 2 آیت پڑھ کے چھوٹی آیتیں اسے پڑھ کے بھول گئے ہیں، تو بہتر بات یہ ہوگی دوسری جگہ سے کہیں سے قرآن کریم میں سے پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت تھی اور اس ایک ہی بڑی آیت میں ہم بھول گئے اور یاد نہیں آ کے دے رہا ہے، تو کہیں سے بھی قرآن کریم میں سے دوسری جگہ سے پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ترتیب باقی رہے، اور اگر سہو ہو جائے، اس میں بھول جائے آدمی ترتیب میں، تو نماز میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، البتہ ترتیب سے سورتوں کا پڑھنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت چھوٹ جائے گی اور نماز میں تھوڑا سا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اگر دوسری صورت نہیں شروع کی بلکہ رکوع میں چلے گئے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد
چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لی ہیں نہیں پڑھی ہیں، یا بڑی ایک آیت جو ہے پوری نہیں ہو پائی ہے، اور پھر دماغ میں مطلب ایسا خلجان سا پیدا ہو گیا کہ کہیں ذہن دوسری طرف منتشر ہو گیا، اور کہیں دوسری جگہ کو بدلنے کو بھی یاد نہیں آ رہا ہے، اس کے کوئی آیت بھی یاد نہیں آ رہی ہے، تو اب اس حالت میں وہ کھڑا نہیں رہے گا۔ اگر کھڑا رہے گا تو جب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا تاخیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فرض کی تاخیر میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی فرض میں تاخیر کر دی، اتنی تاخیر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اس سے بھی زیادہ کوئی آدمی صورت ڈھونڈ رہا ہے اور ابھی تک اس کی یاد نہیں آ رہی ہے اور اس سے اوپر پہنچ گیا ٹائم، تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یعنی فرض کی تاخیر میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے فرض تو پورا کرا نہیں تھا، قرأت جو واجب تھی ہمارے اوپر، قرأت سورہ فاتحہ تو پڑھ لی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں سورت ملانا جو ہے واجب تھی، اور واجب جو ہے وہ پورا نہیں ہو پایا ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں بھی نہیں ہو پائیں اور بڑی آیت بھی نہیں ہو پائی مکمل طور سے، تو اب یہ شخص مجبوراً جو ہے سجدہ کرے، رکوع میں جائے گا، اور رکوع میں جانے کے بعد میں اپنی نماز پوری کرے گا، لیکن اس پہ جو ہے سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا اگر کوئی آدمی بھول سے چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، قصداً ہوگا تو نماز نہیں ہوگی پھر، اور اگر کسی آدمی نے کوشش تو بے انتہا کی نماز قرأت کرنے کی، سورت ملانے کی، لیکن بیچارے کو یاد نہیں آیا، اٹک گیا، ایسا کنفیوز ہو گیا، مذبذبے میں آ گیا اور اس کو یاد ہی نہیں آتا ہے، تو اب ایسی حالت میں وہ آدمی سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، اور رکوع کے بعد میں نماز پوری کرے گا، لیکن اب یہ آدمی سجدہ سہو کرے گا چونکہ اس کو سورت ملانی جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اس میں صرف الحمد پڑھی ہے اور سورت ملانی جو واجب تھی وہ چھوٹ گئی ہے۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر سجدہ سہو واجب تھا، کسی انسان پر کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا مگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو ایسے شخص کو نماز دہرانا واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کو نماز جو ہے پھر دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ واجب الاعادہ نماز ہے، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، کسی حالت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا دہرانا اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں یا تھوڑا پریشانی میں ہے اور دماغ کو جو ہے حاضر نہیں رکھ پا رہا ہے، اور سجدہ سہو واجب تھا لیکن وہ اتحیات کے بعد پڑھتا ہی چلا گیا، اس نے درود شریف بھی پڑھ دی، درود شریف کے بعد میں دوسری درود شریف بھی پار کر دی، دوسری درود شریف کے بعد دعائے معصورہ وغیرہ بھی پڑھ لی اس نے، تو اب ایسی حالت میں جب بھی اسے یاد آ جائے سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو ادا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد پڑھنے کی وجہ سے سورہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تو سجدہ سہو واجب ہوا تھا، لیکن اب بیچارہ اتحیات سے بہت آگے پہنچ گیا ہے، تو یہ یاد رکھیں سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے کہ میرے اوپر سجدہ سہو واجب ہے تو فوراً سلام پھیر دے، چاہے اس نے ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ دیا ہو، تو اس کی نماز جو ہے سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔